ہمارے جو دادا تھے چونکہ بہت عرصہ انہوں نے ملازمت افغانستان کے بادشاہ کی تھی افغانستان میں، تو وہاں پہ انہوں نے شادیاں بھی کی اور وہ ان کی بیگ میں سیالکوٹ آ گئیں، اور آخری جو شادی تھی وہ ہماری دادی سے کی، وہ واحد پنجابی بیوی تھی۔ اماں نے کہا تھا، یاد ہے ایک دفعہ اماں میں گفتگو ہو رہی تھی تو میری اماں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک 8ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ بغل میں کیٹس اور شیلی اور بائرن لے کے کیسے گھوم سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں گھومتا تھا کیٹس اور شیلی اور بائرن کو بغل میں لے کے۔ اور ڈاکٹر تاثیر، بڑا عجیب سا لگتا تھا جب یہ سارے لوگ بتایا کرتے تھے صوفی صاحب ایسا وغیرہ کہ یہ لوگ سائیکل پہ امرتسر سے لاہور اور لاہور سے امرتسر آیا جایا کرتے تھے، کیسے آتے تھے، لیکن جوانی تھی اور پھر یہ کہ اس زمانے میں فاصلہ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ مزدوروں میں کام شروع کیا۔ اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا 1936 میں، پریم چند نے جس کی صدارت کی تھی، تو یہاں پنجاب سے جو وفد گیا تھا اس میں ڈاکٹر رشید جہاں اور صاحبزادہ محمود ظفر کے ساتھ فیض بھی تشریف، نام کلثوم رکھا گیا۔ چھوٹی سی برات تھی، 3 آدمی تھے، ایک تو فیض صاحب and his younger brother Inayat and a political friend. They arrived in the evening, tired and dusty. تو پہلے میں نے فیض سے پوچھا تھا آپ انگوٹھی لے کے آئے ہیں؟ میں کہا ضرور لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں تھے؟ تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے میں نے افتخار الدین سے قرض لیا تھا، خیر واپس تو دینا نہیں میں نے۔ تو میں نے کہا سائز کا پتہ تھا؟ کہنے لگے ہاں تمہاری جیسی۔ تو میں نے ٹرائی کیا تھا، نہیں میں نے ٹرائی نہیں کیا، میں نے کہا نو دیٹس بیڈ لک ٹو ٹرائی بفور دا میرج، تو آئی ڈیڈنٹ ٹرائی دا رنگ۔ شام کو دعوت ہوئی تھی، بہت بڑی دعوت ہوئی تھی، اور اس لیے کہ بہت سے شاعر لوگ آئے ہوئے تھے، ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی ایک سنہرے بالوں والی نیلی آنکھوں کی بچی ہوگی، اور بطور ان کے کہ ایک چھوٹی سی کالے کالے بالوں والی اور سانولی سی بچی تھی جو کہ بالکل صحت مند نہیں تھی، تو انہیں رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے۔ اور میری جو جن کو گاڈ مدر کہتے ہیں بیگم آمنہ مجید ملک، بقول ان کے کہیں میں نے کہا ایلس تم بہت میری ہو، یہ بڑی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں میں بہت ایڈجسٹمنٹ تھی، اور فیض صاحب تو صبر والے بڑے تھے، ہر چیز پہ صبر کر لیتے تھے۔ جیسا فخر اودے، جیسا ناز اودے اپنے شوہر پہ تھا، ویسا میں نے کم پاکستانی بیویوں کو اپنے شوہر پہ ناز کرتے ہوئے دیکھا۔ ہماری اماں جو تھی وہ کوئی ہر 6 مہینے کے بعد جو تھی بہت برہم ہو جاتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ یہ بس اب سگریٹ نہیں چلے گا، اور یہاں تک بات پہنچتی تھی، وہ تو خیر چپ کر کے سنتے رہتے تھے اور سگریٹ کی کش لگاتے رہتے تھے، اور وہ آخر غصے میں کہتی تھی آئی ول ڈیورس یو، تو ایک اور کش لگاتے ہوئے کہتے تھے اوکے۔ کوئی بات ہوتی مطلب جیسے کھانا ہے تو کسی نے گلاس ادھر رکھ دیا، کسی نے گلاس ادھر رکھ دیا، تو ایلس اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب پارٹی ختم ہوتی تھی، جب تک وہ پورے گھر کو دوبارہ ان آرڈر نہ کر لیں، اور کسی کو گلاس بغیر پیڈ کے بغیر اس کے رکھنے نہیں دیتی تھی کہ میز پہ نشان پڑ جائے گا۔ تو وہ ہم دفتر وغیرہ کہا کرتے تھے ملکہ الزبتھ ناراض ہو جائے گی، گلاس ایسے مت رکھو۔ مسز فیض سے تو بے حد و حساب محبت کرتے تھے۔ اگر آپ سلیب میرے دریچے میں مائی ڈیئر ہارٹ ان کے خطوط پڑھیے جو جیل سے لکھے ہیں، دنیا میں جو حبسی ادب ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسی رجائیت اور کیسی محبت، ایک ایک سطر سے جو محبت بنتی ہے۔ کہ یہاں کے فیض صاحب ہیں، ان کا ایڈیٹر صاحب ہے، تو میں نے کہا وہ کب نیچے آتے؟ مجھے تو جانے کی اجازت نہیں تھی، نکل میں نے پہنی، اسکول کا بچہ تھا، تو انہوں نے کہا وہ 2 بجے نیچے آتے۔ تو میں وہاں پہ دیوار تھی، سایہ وغیرہ نہیں تھا، تو اس کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ فیض صاحب تشریف لائے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آٹوگراف دیجیے، تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ اب ہماری کوئی لیاقت اتنی نہیں تھی کہ ہم جان سکتے کہ یہ لوح و قلم کیا ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کیسے ہوتی، تو میں نے کہا جی فیض صاحب مجھے وہ والا لکھ کے دیجیے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی۔
تو انہوں نے سر کھجایا, کہنے کہ بھائی وہ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کو یاد نہیں تو میں لکھا دیتا ہوں. تو میں نے ان کو باقاعدہ وہ لکھتے گئے اور میں ان کو سناتا گیا. 9 مارچ 1951 کو پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے. اس سازش کے الزام میں فیض صاحب سمیت 14 مرد اور ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا. آواز آئی تھی نیچے سے تو میں اٹھی تھی, ہم اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے. So I got up and I looked over the veranda and there I saw about 50 armed policemen. تو میں نے فیض سے کہہ دی یہ کوئی ریڈ ہو رہا ہے, کس لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. بہت صبح کا وقت تھا, سوئے ہوئے تھے, تو اماں نے جھنجھوڑا اور کہا کہ ابو کو خدا حافظ کرو, وہ جا رہے ہیں. اور اتنا یاد ہے کہ بھی نیند میں ابو نے پیار کیا. لیکن دوسرے دن جب تلاشی ہوئی گھر کی تو میری اماں جو کہ کم سے کم اس قسم کے قانون سے واقف تھی, انہوں نے کہا وارنٹ لے کے آؤ. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے کوئی وارنٹ ہے سرچ کرنے کے لیے؟ تو کہنے لگے وارنٹ تو آ ہی جائے گا. میں نے کہا دکھا دے. انہوں نے کہا اگر وارنٹ ہے تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میری بھی طرف سے 2 وٹنسز ہونے چاہیے. تو پھر انہوں نے صوفی تبسم کو بلایا تو پوری تلاشی لی گئی اور جتنی چیزیں وہ اٹھا کے لے کے گئے, جن میں زیادہ تر میری اماں کی کتابیں تھیں, تو وہ میری اماں نے ان سے لسٹ بنوائی, ان سے سائن کروایا, صوفی چچا سے سائن کروایا اور انہیں خود سائن کیا. اور یہ چیزیں جو ہیں بطور ثبوت کے جب پیش ہوئی مقدمے میں, جو کہ یہ ساری کتابیں تھیں مارکسسٹ لٹریچر کی, لینن اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ پیش ہوئی کہ دیکھیں جی یہ کس قسم کا لٹریچر جو ہے, جو قیدی ہے نمبر فلانا ہے وہ پڑھتا رہا ہے اپنے گھر میں. تو وہ جب کتابیں پیش ہوئیں تو سرورق پہ میری اماں کا میڈن نیم لکھا ہوا ہے ایلس جارج. تو اس وقت کہا بھی وکیل نے کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ آپ غلط شخص کو پکڑ لائے, سازش میں ان کو لے کے آنا تھا, یہ تو ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں. وہ عام طور پہ یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی وہ ہم نے کوئی سازش وازش نہیں کی ہے, دراصل یہ ہمارے خلاف ایک سازش تھی. ان کی ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ تمام ہمارے جو ترقی پسند اور کمیونسٹ دوست تھے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئے تھے جب وہ راولپنڈی سازش کیس میں تھے. ظاہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو غیر کیا اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. فیض صاحب سے ہم نے کبھی اس سلسلے میں نہیں پوچھا, لیکن ان کے جو خطوط ہیں ایلس کے نام سلیبے میرے دریچے میں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ جو تھا یہ سیلف میڈ تھا. ایلس کا تو یہ کہ وہ سائیکل پہ جایا کرتی تھی پاکستان ٹائمز کے دفتر, بچوں کا صفحہ وہ ایڈٹ کرتی تھی, اور 4 سال تک جس وقت فیض صاحب نہیں تھے تو وہ فیض صاحب کی جگہ ساری ذمہ داریوں کو اپنے آپ اٹھاتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ فیض کی ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ایلس جیسا رفیق کے سفر. تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن, جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں. تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیما کتنے, کتنے وعدے جو نہ آسودہ اقرار ہوئے. کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی, خواب کتنے تیری شاہراہوں میں سنگسار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے. تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم, ہم تو مہمان ہیں گھڑی بھر کے, ہمارا کیا ہے. تو لہٰذا وہ 13 دسمبر کو آ گئے تھے اور 14 کو ہماری میری سالگرہ یہ موجود تھے, اور 15 دسمبر کو ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. علاقے میں لاہور میں گئے اور گھر واپس آ گئے تو پیچھے پیچھے وہ گاڑی بھی تھی جو انٹیلیجنس والی, اس میں 2 افسر ان کو فالو کرتے رہتے تھے. تو اگلے دن ان کے ڈرائیور نہیں آئے تو ان کو پھر وہیں جانا تھا. اب یہ پھر خود چلا رہے تھے گاڑی, تو چلاتے چلاتے وہ رستہ بھول گئے. تو اب پریشان ہو گیا کہ یار مجھے وہ جگہ نہ ملے, تو انہوں نے گاڑی روکی اور پیچھے جو وہ جیپ تھی اس میں وہ جو 2 سرکاری جو جاسوس تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے.
ان کے پاس گئے, کہتے یار وہ تمہیں پتا ہے ہم کل کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی پتا ہے. تو کہ چلو پھر آگے آگے ہم پیچھے پیچھے چلتے. جاوید شویرا نے ایک کہانی جو ہماری زندگی سے گہرا تعلق رکھتی تھی, خاص طور پہ مشرقی بنگال کے لوگوں کی زندگی, تو یہ ایک حقیقت پسندانہ فلم تھی جس کی بہت ضرورت تھی ہمارے ملک میں, لیکن ہمارے ملک میں ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہوا ابھی تک. تو فلم دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی, پاکستان میں نہیں ہوئی, لیکن پاکستانی فلمی صنعت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. 1962 میں فیض صاحب پر دل کا دورہ پڑا, جس کا کمال اظہار ہمیں ان کی نظم ہارٹ اٹیک میں ملتا ہے. درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا, ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا, اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر حسن مہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا. میرے ویرانے تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگی رخصت قافلہ شوق کی تیاری کا. اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا, درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا. ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا. 1962 میں فیض صاحب کو لینن امن پرائز ملا. پرائز ملنے کے بعد تہمتوں اور ملامتوں میں کچھ اور تیزی آ گئی. کچھ اخبار والے تو فیض صاحب کو لینن پرائز یافتہ یوں لکھتے جیسے سزا یافتہ لکھا جائے, مگر وہ ان سے کبھی برہم نہ ہوئے. فیض صاحب کی بہت مخالفت ہوئی, میں اس عہد میں تھا, اور ایک خاص سیکشن نے جس طرح ان کی کردار کشی کی ہے میں اس کا مطلب ہے کہ بالکل شاہد ہوں, اور ہم کرتے تھے اور ہم جواب بھی دیتے تھے. میں نے آج تک اپنے تعلقات کے زمانے میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فیض احمد فیض نے کسی شخص کے بارے میں ناسزا کلمہ کہا ہو, کوئی ناروا بات کہی ہو, کوئی غیبت کسی کی ہو, کسی غیبت میں شریک رہے ہوں. جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو حالات پیدا کرتے ہیں جس سے فساد جو ہے برپا ہو سکتا ہے. تو وہ تو میں ٹھان لی تھی کہ ایسا وہ ان کی وہ جگہ خالی تھی. دیکھیے ان کے منہ سے میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی, لیکن میرے استاد ہیں شعیب ہاشمی, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میری اس میں انہوں نے برائی کی ہے. وہ یہ ہوا کہ میں نے ایک دفعہ فیض صاحب سے کہا, میں نے کہا سر آپ نے ایم اے پاس کیا گورنمنٹ کالج سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا سر میں نے بھی ایم اے پاس کیا گورنمنٹ کالج سے. میں کہا جی 16 جماعتیں ہوتی ہیں, تو آپ نے بھی 16 جماعتیں پڑھی ہیں, میں نے بھی 16 جماعتیں پڑھی. تو کہتے ہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 16 جماعتیں آپ نے پڑھی ہیں, آپ فیض صاحب ہیں, اور میں نے بھی 16 جماعتیں پڑھی, میں کچھ نہیں. کہتے نہیں تم نے اور ہم میں نا بنیادی فرق ہے. کہتے بھائی ہمارے استاد پطرس بخاری تھے, تمہارے شعیب ہاشمی ہے. تو مجھے اتنا برا بھلا کہا ہاشمی صاحب نے, کیونکہ داماد بھی ہے فیض صاحب کے, تو وہ کہنے لگے تم میرے سسر سے مطلب کے سامنے میری بےزتی کرواتے ہو, تم جا کے اس طرح کے سوالوں سے پوچھتے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ان کے یہاں فیض صاحب جانے لگے تو ذرا اپن کہا کہ ارے فیض صاحب آپ ہاں کہہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور تو کہ نہیں بھائی وہ ہمارے دوست ہیں. تو ان کا نہیں وہ دوست نہیں ہے, وہ آپ کے خلاف باتیں کرے. تو ان کا بھائی آپ سنتی کیوں ہیں؟ اور میری اماں جو ہیں وہ چونکہ میری ابا کی سائڈ لیتی تھی اور ان کے حقوق کی بہت علمبردار تھی, انہوں نے بہت ابا کو لان تان کیا اور کہا تمہیں پتا ہے اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا, اور تم نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اور تم بالکل ان کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جاؤ گے. تو اور ان کی ادھر منہ موڑا اور ابا نکل گئے ان سے ملنے کے لیے. تو یہ اور میری عادت بھی تھوڑی بہت ان کی طرح, تو میں نے ویسے اس معاملے میں نے پروٹیسٹ کیا. میں نے کہا ابا انہوں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی. تو انہوں نے دیکھا تھا اپنی اماں کی سائڈ مت لو. ہم بولتے رہتے تھے بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے ہیں, چھیڑ رہے ہیں ان کو, تو کہتے تھے اچھا بکواس بند کرو. بس میکسیمم یہ کہتے تھے اچھا بکواس بند کرو. ابا میں ایک خاص صفت تھی, اور وہ یہ کہ محسوس کرتے تھے کہ ہر انسان میں بنیادی طور پہ صرف اچھائی. فیض صاحب کے حوالے سے حفیظ صاحب نے
فضول سی باتیں کی تھیں کہ اس نے اتنے میں بیچ دیا، فلاں معاہدہ یہ کیا وہ کیا. تو فیض صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں گے، لیکن میں جواب نہیں دیتا. مطلب بہت اسینشیل جو جبلتیں ہیں انسانی، ان کے بغیر ہونا، یعنی غصے میں آ جانا یا کسی سے حسد کرنا یا ریئیکٹ کرنا کسی، یہ چیزیں واقعی ان میں نہیں تھی. میں چلا گیا راجہ بازار، تو میں ناب ان کے کھانے سے یعنی کہ ٹائم جو تھا میں 10 منٹ پہلے آیا. میں نے بولا یار دل میں محسوس کر رہا تھا کہ صاحب ناراض ہوگا کہ تمہیں کھانا کیوں نہیں تیار کیا. میں نے انڈا آملیٹ بنا کر دے دیا. تو اگر وہ کوئی ہوتا نہ وہ کہ بھائی تم نے کھانا کیوں نہیں بنایا، کدھر تھی، 100 باتیں کرتا. تو اب دیکھنا اشفاق صاحب نے جو کامنٹ دیا کہ اگر فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو جب وہ بہت لاچار ہو جاتے اس یہودی خاتون سے جو ان کے اوپر کوڑا کر کے پھینکتی تھی، تو اپنے تمام صحابہ کرام میں سے فیض کو چنتے کہ تم بہت دھیمے مزاج کے ہو، تم اطمینان سے بات کرتے ہو، تم جا کے اس سے بات کرو. بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور اشفاق صاحب ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اس قسم کا کامنٹ دیتے تو اس کے دل سے دیتے. نیا دفتر فیض صاحب نے کھولا تو سارے بندے کیونکہ انہوں نے رہائش نہیں سی کہ بندوبست ہونا تھا، کوئی نہیں سی نہ وہ تھے دفتر سے. تو بیگم صاحب کو ایئرپورٹ سے نہ ڈرائیور لے کے آیا. تو بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں فیض؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے اپنے ہی بچے ہیں. اس نے کہا بھائی اپنے بچے ہیں، یعنی کہ چھوٹے بندے نو ملازمین یا ماتحت نو اپنے بچہ سمجھتے اتنے عظیم شخص تھے. 1962 میں ہی برطانیہ چلے گئے اور 1964 تک وہیں مقیم رہے. گوپی چند نارنگ میرے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نارنگ اور فیض صاحب وہاں پہنچے یونیورسٹی کے ہال میں. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ فیض صاحب آ رہے ہیں تو سب جو ہندوستانی پاکستانی جو تھے وہ اٹھ کے آ کے کوئی زیارت کے لیے، کوئی مسافہ، کوئی گلے مل رہا ہے، کوئی قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے. تو وہاں پر جو ایک شیعہ عالم تھے حجت الاسلام مہدی حکیم، شہید ہو گئے بعد میں، انہوں نے پوچھا کسی سے کہ ہو از دس جینٹلمن. تو میں نے ان کو سنا تو میں نے پلٹ کے ان سے کہا کہ ہی از آیت اللہ العظمی آف اردو پوئٹری فیض احمد فیض. برا شعر پڑھتے تھے، میں بھی برے شعر پڑھتی ہوں. تو کہ وہ تو کس طرح گھاس کاٹتی ہو، اچھی طرح شعر پڑھا کرو. فیض صاحب کا کلام اگر کوئی شخص دنیا میں سب سے برا پڑھتا تھا نا تو وہ خود فیض صاحب. اور اس کے باوجود جب وہ مشاعرے میں آتے تھے تو ایک سناٹا طاری ہو جاتا تھا ہر طرف. فیض صاحب ہماری تہذیب. اب وہ جو فوجی ان کی نگرانی پر مامور تھا اس سے دیکھا کہ بڑی پابندی سے وقت کی بھی پابندی ہوتی ہے اور یہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ فیض صاحب آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو فیض صاحب نے جواب دیا جو مولانا روم کا مذہب تھا. آج تو وہ حیران ہوا. کہنے کا دوسرا سوال کیا کہ مولانا روم کا مذہب کیا تھا؟ کہنے لگے جو میرا ہے. ابن عیشا کی کل ہو رہے تھے اشفاق احمد کے دفتر اور فیض صاحب سپارہ پڑھ رہے تھے. تو کچھ وہی طبقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے تو کہنے لگے کہ ارے فیض صاحب قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. مولوی کا جو تھا باتیں سنتے تھے تو وہ سر یوں کر کے ہلاتے تھے اور کہتے تھے اس نے سمجھ کے قرآن نہیں پڑھا. میرے خیال میں یہ جو آخری سال تھے ان کے بیروت میں، لبنان میں، وہ ان کے لیے بہت کٹھن تھے. انہوں نے جو ایک خط میں لکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یاسر اور میرا کو ہمارے پاس لے کے آؤ. سلیمہ کو لکھا تھا کہ ہم نے تمہارا بچپن تو نہیں دیکھا، ہم جیل میں تھے تو ہم تمہارے بچوں کا بچپن تو دیکھیں. تو میں نے دیکھا کہ فیض صاحب بچوں سے کھیلتے کھیلتے آبیدہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ بہت دیر سے گھر سے باہر تھے. تو میں نے ذرا سا صرف نظر کیا، جیسے ہٹ جاتا ہے آدمی، تو انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر میں نے کہا سر خود ہی کہنے لگے کہ افتخار کبھی بچے بہت یاد آتے ہیں. اب وہ یہ جو میرا ہے، یہ میرا، یاسر، یہ عدیل وغیرہ، یہ بچے بڑے ہو رہے تھے اور فیض صاحب دور تھے ان سے.
جس سے وہ گزرے. اور پھر یہ کہ بھئی دوستوں سے بچوں سے لڑکی جو تھی وہ ان کو اس کا گھاؤ جو تھا بہت گہرا تھا. وفات سے 2 دن پہلے وہ کالا گاگر گئے اور وہ جسر گئے جو ان کی اماں ان کی والدہ کا گاؤں جو تھا. اور واپس آ کے اس رات کو حالانکہ تھکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ٹیلی فون کیا اور کہا ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں. تو آ گئے اور بہت رات گئے تک باتیں کرتے رہے دونوں گاؤں کے بارے میں. وہاں پہ جو لوگ ملے ایسے لوگ جو جن کو بچپن سے جانتے تھے اور اب 40 سال بعد مل رہے تھے اور بہت خوش تھے, بے انتہا خوش تھے اور بالکل کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی, اتنے جوش میں تھے. اور میں نے مجھے کہا تم گاؤں جایا کرو, ہم سب کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ ہمارے دیہاتوں میں کس طرح سے رہتے ہیں. تو بہت ہی وہ جیسے کہتے خوش بھی تھے اور ایک پہ محسوس کیا ان کی ایک اسپرٹ جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے کیونکہ وہاں سے ہو کے آئے تھے. اور پھر انہوں نے چند دوستوں کو یاد کیا جن میں شیر محمد حمید ایک تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں ملا. میں نے کہا نہیں ان کا فون آیا تھا آپ کو آئیں گے ملیں, لیکن 2-3 دفعہ انہوں نے دہرایا ہمیں اسے نہیں ملا. مطلب بعد میں نے سوچا کہ شاید ان کو